یہ کہانی ہے ایک ایسی بہادر لڑکی کی جس نے جنگل کے خوفناک جانوروں سے جنگ لڑی، جس نے زہریلے سانپوں سے جنگ لڑی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو 10,000 فیٹ کی بلندی سے گر کر بھی زندہ بچی۔ تو آئیے چلتے ہیں جولیانا کوئپیکے کی سچی کہانی جاننے کے لیے۔ جولیانا 10 اکتوبر 1954 کو لیما پیرو میں پیدا ہوئی۔ اس کے پیرنٹس بہت ہی مشہور و معروف زولوجسٹ تھے۔ اپنے کام کی وجہ سے ان کا زیادہ تر جنگلات میں ہی رہنا ہوتا تھا، اور اس وجہ سے جولیانا کو بھی جنگلات کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ جولیانا کی ماں ماریا چاہتی تھی کہ وہ کرسمس اپنے والد کے ساتھ منائے، لہٰذا وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتی ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچ کے کیا دیکھتی ہیں کہ یہاں تو کافی رش ہے، کافی لوگ موجود ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کافی ساری فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں، اور وجہ کیا بنی؟ موسم کی خرابی۔ اب جولیانا کی ماں ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ لانسا فلائٹ 508 کی ٹکٹس بک کروا لے۔ تقریباً 91 پیسنجرز اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ کہنے کو تو یہ 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی، لیکن اچانک کالے بادلوں نے اس جہاز کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہر طرف بجلی چمکنے لگی، جو بجلی جہاز سے ٹکرا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز ہوا میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تقریباً 10,000 فیٹ کی بلندی پر وہ جہاز موجود تھا اور ایمیزون کے جنگلات کی طرف تھا۔ سارے لوگ جہاز سے نیچے گرنے لگے، اور ان لوگوں میں وہ 17 سالہ لڑکی جولیانا بھی تھی، جو اپنی سیٹ کے ساتھ ہی نیچے گری۔ اب دیکھا جائے تو اتنے خوفناک واقعے میں بچ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ نیچے گری اور ایمیزون کے جنگلات کے درختوں پر جا گری۔ اب جولیانا بے ہوش ہو چکی تھی، اس کو کافی چوٹیں بھی آئی تھیں، اس کی کالر بون میں بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اب ایک طرف تو یہ خبر پھیل گئی کہ جہاز لاپتہ ہو گیا ہے، اور ایمیزون کے جنگلات میں اس جہاز کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان تمام لوگوں کی فیملیز اپنے اپنے مسافر کو ڈھونڈنے کے لیے بہت پریشان تھی۔ انہی لوگوں میں جولیانا کے فادر بھی موجود تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ جیسے کسی بھی مسافر کا پتہ نہیں لگ رہا، ویسے ہی ان کی بیٹی اور ان کی بیوی بھی نہیں ملیں گی۔ اب دوسری طرف تمام سرچ ٹیمیں جہاز کو ڈھونڈنے کی مہم شروع کر چکی تھی، لیکن ایمیزون کے جنگلات میں ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اب دوسری طرف جولیانا کا پہلا دن، وہ بہت مشکل سے اپنا دن گزار رہی تھی۔ وہ نہایت ہی زخمی ہو چکی تھی، کافی تکلیف میں تھی، جسم پر زخم، آنکھیں سوجی ہوئی، اور کندھے پر بے انتہا چوٹیں۔ اکیلی 17 سالہ لڑکی جو کہ جنگل میں موجود کیڑے اور جانوروں سے ڈر رہی تھی۔ دوستوں، یہاں پر آپ امیجن کریں کہ ایک 17 سالہ بچی کس خوف میں ہوگی۔ رات کے وقت جنگل کی خاموشی اور ان جانوروں کی آوازیں اسے اور ڈرا رہی تھی، لیکن یہ ایک اچھی بات تھی کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو جنگل میں رہنے کے لیے کیمپنگ اور یہاں کیسے سروائیو کیا جا سکتا ہے اس کو بتایا ہوا تھا۔ اس نے ہار نہیں مانی۔ اسے کچھ کینڈیز ملی جو جہاز سے گری تھی، ان کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کو پتا تھا یہ آگے کام آ سکتی ہیں، اور آگے کی طرف بڑھی۔ یہ جانتی تھی کہ یہاں کے پھل زہریلے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ پھل بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ اب آیا دوسرا دن۔ اس کی چوٹوں میں آہستہ آہستہ پین بڑھتا جا رہا تھا، اور ساتھ میں جنگل میں موجود مچھر اور کیڑے بھی اس کو کاٹ رہے تھے۔ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پانی کا نام و نشان نہ تھا، لیکن یہ بہادری سے آگے بڑھتی گئی۔ اگلے دن جنگلات میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بارش کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہاں بالکل اکیلی ہے۔ وہ اپنا گزرا ہوا تمام وقت یاد کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہتی تھی، اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ اب اسی طرح تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے۔ اب اس کی بھوک سے حالت بری ہونے لگتی ہے، وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والے کیڑے اور مکوڑوں کو کھانے لگتی ہے، کیونکہ اگر وہ پھلوں کو کھائے گی تو وہ زہریلے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جولیانا اسی طرح 5ویں دن میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود کو بہت تنہا فیل کرتی ہے۔ وہ روتی ہے، چلاتی ہے،
لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اگلا دن آ جاتا ہے۔ اب وہ ایک جگہ جا کے آرام کرتی ہے کہ اچانک وہاں پر سانپ آ جاتا ہے۔ جولیانا کی کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن زندگی نے ایک نیا موڑ دیا۔ اگر آپ بھی ایسی حقیقی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ اب کچھ آگے چلتی ہے تو اس کو ایک مگرمچھ ملتا ہے جو اس کو اپنی خوراک بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ بڑی مشکل سے اس سے بھی اپنی جان بچا لیتی ہے۔ اب 7واں دن شروع ہوتا ہے۔ جولیانا اپنی جان بچاتے ہوئے ایک جگہ جھاڑیوں میں الجھ کر گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی چوٹیں اور ہری ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ آگے جا کے اس کو ندی کا کچھ پانی ملتا ہے۔ وہ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور اپنے پاؤں کو اس ندی میں ڈال دیتی ہے تاکہ اس کے زخموں کو کچھ آرام ملے۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ کمزوری کے باعث وہ بار بار گرنے لگتی ہے۔ اس ندی کے ساتھ وہ مچھلی اور مینڈک دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ کاش اگر اس میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ ان مچھلی اور مینڈک کو پکڑ کر ان کو کھا لیتی، لیکن افسوس نہ اس کے پاس پکڑنے کے لیے سامان ہے، نہ ہی اتنی ہمت۔ پانی کو دیکھ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ زندہ بچ سکتی ہے۔ یہاں اسے ماں باپ کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ ندی کے کنارے اسے کوئی نہ کوئی انسانی قبیلہ مل سکتا ہے، اور وہ اسی راستے پہ آگے چلتی رہتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ہار نہ مانتے ہوئے اپنے اگلے دن کی شروعات کرتی ہے۔ 11 دن کے بعد جب جولیانا اپنی ساری طاقت گنوا چکی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ اس پل اس نے محسوس کیا کہ یا تو یہاں موت کا انتظار ہے یا پھر زندگی کی ایک نئی کرن۔ جنگل کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے اسے دیکھ کر پہلے تو شک میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک پلین کریش سروائیور ہے۔ زخم صاف کیے اور اسے کھانا دیا، اور پھر ایک چھوٹی کشتی میں بٹھا کر اسے 7 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک چھوٹے سے کلینک پہنچایا۔ کلینک میں پہلی دفعہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا اور ڈاکٹر سے سنا وہ الفاظ جو دنیا کے لیے ہمیشہ یادگار بن گئے: تم اس کریش کی اکلوتی سروائیور ہو۔ جب اس کے والد تک خبر پہنچی تو ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی بیٹی بھی اس حادثے میں ماں کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب انہوں نے کلینک میں جا کر جولیانا کو زندہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ ایک والد کے لیے اپنی بیٹی کو موت کے منہ سے نکلتا دیکھنا ایک معجزہ تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس جہاز کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے کہ 10,000 فیٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد بچ جانا اور پھر ایمیزون جیسے جنگلات میں سروائیو کرنا۔ اس وقت جولیانا کی عمر 66 ایئرز سے بھی زیادہ ہے اور یہ سٹوری جولیانا کی بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس کہانی پر اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا When I Fell from the Sky۔ جولیانا کوئپیکے کی کہانی صرف ایک سروائیول سٹوری نہیں، بلکہ انسانی حوصلے، امید اور اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کا دل چھو لیا ہے تو گلوبل انسائٹ اردو کو سبسکرائب ضرور کریں۔